بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم طبرانی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک پچھلے زمانے کے ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے جادوگر ایک رکھا ہوا تھا جو جادو بتاتا تھا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا، بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی جوان میرے پاس بھیج دے، میرا کوئی پتہ نہیں میں کب مر جاؤں۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی جو بڑا سمجھدار تھا۔ تو بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے جو سب سے زیادہ ذہین بچہ تھا اسی کو اس نے اس کے ساتھ لگا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ بچہ جادو سیکھنے لگا اور وقت گزرنے لگا۔ تو بچہ جب جادو سیکھنے لگا تو وہ راستے میں جاتا تھا اور راستے میں اسے ایک راہب ملا۔ وہ راہب انجیل جانتا تھا اور وہ اسے اللہ کی باتیں سکھاتا، اللہ کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ تو اس بچے نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں، تو بچہ بھی اس کے پاس جا کر بیٹھنے لگا۔ اب جب اس بچے کی اس راہب کے ساتھ گفتگو بڑھنے لگی تو اس بچے کو بھی اس کی باتوں میں لذت آنے لگی۔ تو اس راہب نے اس بچے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا، دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن اور دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل انعام عطا کرتا ہے۔ فرمایا، یہ سیکھ۔ بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، اس کی باتیں دل گھر کرنے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان کیسے ہوا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں تجربہ کر کے ہوا، اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا ہوں اور باقی سارا وقت اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ تو میں ایک دن جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا سانپ تھا اور وہ سانپ راستہ روک کر کے کھڑا تھا۔ یہ حضور نے بیان کیا ہے اور یہ حدیث نبوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ راستے کے اندر سانپ ہے، راستے بند ہیں، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے ہیں، راز ہے۔ کہا، چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا، اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ وہ کافی چھوٹا روڑا تھا اور اس نے اژدہے کو مارا، لیکن وہ اژدہا نہیں مرا۔ پھر چھوٹا سا روڑا اٹھایا، میں نے کہا، اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی، نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں سچی ہیں۔ میں یہ بات اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں مسلمان ہو گیا تو میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس میں نے جانا چھوڑ دیا۔ بادشاہ پوچھا کرتا کہ کہاں وقت گزارتے ہو تو وہ اگنور کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی، اب اس کے اندر اللہ نے روحانیت پیدا کر دی۔ عمر اس کی 14-15 سال ہوئی، اللہ نے اس کے اندر روحانیت پیدا کر دی۔ اب جو بھی اس کے پاس آتا وہ دعا کرتا اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی بھی آتا، بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا تو وہ اندھا ہو گیا۔ کوئی ایسی تکلیف آئی کہ وہ نابینا ہو گیا، بڑے علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا، کانوں کان وہ اس کے پاس پہنچا تو بچہ کہنے لگا، شفا تو ہو جائے گی بٹ کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی اس کا غلام بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ دینے پائے تو عطا نہ کرتا ہے۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرما پر ہو، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے حدیث پاک میں موجود ہے، گھوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے ہیں، اندھے آتے تو شفا یاب ہو جاتے ہیں، کوڑھے آتے تو شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ جوان ہے، بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا تو جس آدمی کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے شفا ملی؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو، معاذ اللہ۔ تو بادشاہ کہنے لگا، میرے علاوہ کون رب ہے جس نے تجھے فائدہ پہنچایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے،
اور وہی ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہے، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ تو کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی تو اس نے اس بچے کا پتہ دے دیا۔ جب بچے کو بلایا تو بچے نے اس راہب کا پتہ بتایا، راہب کا بھی قتل ہو گیا، نابینا کا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے نیچے پھینک دو کہ یہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے ہی نہیں، میرے لیے نہیں اپنے لیے قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں اپنے لیے اپنی قدرت کا جلوہ دکھا۔ تو اس بچے نے دعا کی یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے قدرت کے جلوے دکھا، اور اس نے دعا مانگی تو جتنے لوگ وہ ساتھ آئے تھے وہ سب زمین پہ گرے اور مر گئے، وہاں سے گرے اور سب مر گئے۔ بادشاہ پھر سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا لو بھائی، رب نے مجھے بچا لیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، اور میں ایمان کی گواہی دیتا ہوں میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا، پھر اس بادشاہ نے کہا لے جاؤ اسے کشتی میں بٹھاؤ اور بیچ دریا پہ اس کو دھکے دے دو۔ پھر اس کے سارے سپاہی کشتی میں اس کو لے کر بیٹھ گئے اور دریا کے پاس چل پڑے۔ جب دریا کے بیچ گئے اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اے اللہ میری لیے نہیں اپنے لیے، انہیں اپنے قدرت کے جلوے دکھاؤ۔ بس ایک طوفان سا آیا اور جتنے بھی سپاہی ساتھ آئے تھے وہ ڈوب کے مر گئے، اور بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ پھر اس کے پاس پہنچا، لو بھائی میرے رب نے مجھے پھر بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا بھائی یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، اس سے جان کیسے چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارے تو میں بتاؤں گا تجھے کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان، اس کا ایمان تو دیکھو، مرنے کا طریقہ خود بتا رہا ہے، تو میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، سارا ملک اکٹھا ہو گیا اور اس بچے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ بادشاہ نے لوگوں سے کہا لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ بادشاہ نے ملک کے سارے لوگوں کو جمع کیا، درخت کے ساتھ اس بچے کو بادشاہ نے باندھ دیا۔ تو اس بچے نے لوگوں کی طرف رغبت کی اور کہنے لگا کہ لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور یہ مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے والا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو کہ جب تیر مارے تو ساتھ میں رب کا نام لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، انعام کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا۔ اسے کہو کہ رب کے نام پہ مارے مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہتے ہوئے تیر ماری اور پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی۔ جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا کہ جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ خود تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اسے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی کیا۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں ہے، ولایت کا مطلب وہ نہیں ہے جو بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب تو مسجد ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آتا ہے، جو عین اس وقت آئے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا تو تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور سرکہ تھا، ایک شہد کی بوتل تھی جو میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی تھی۔ میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، جوان ہے اور بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا تھا، درد پڑی ہوئی تھی لیکن بڑا حسین اور خوش مزاج لگ رہا تھا۔ تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ کچھ کھا لو، تو اس نے کہا نہیں جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آگے فرماتے ہو کہ میں نے سوچا کہ ذرا پتہ کروں کہ وہ پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے اور روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں پتہ کروں کہ پرہیزگار ہے کہ نہیں۔ تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تیری بکریاں بہت پیاری ہیں،
मेरा दिल करता है एक बकरी मुझे दे दो। तो वो जवान, गुर्बत भी, परेशानी भी, पर दामन तवक्कुल की खूबी यह है कि उस पर पाबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं, गुर्बत है। जनाब एक बकरी दे दो। कहने लगा जनाब बकरियां मेरी नहीं हैं, बकरियां का मालिक कोई और है। तो वो कहते हैं कि मैंने आजमाने के लिए कहा कि बकरियां, कि मालिक को कह देना कि बकरी एक भेड़िया ले गया है, कह देना भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने मेरे तरफ देखा और कर्ब से उसके बाल लटके हुए थे, चेहरे पे रोशनी, लबो लहजे में ईमान की ताकत। नौजवान कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, लेकिन जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं कि मैं कांपने लगा उसकी बात सुनकर, मैं वापस आया और जो काम निकला था वो छोड़कर वापस आ गया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, तो पता चला फला आदमी का गुलाम है। तो पहले मैंने गुलाम खरीदा, फिर मैंने पूछा कि तेरे पास बकरियां कितनी हैं, तो उसने कहा जी 400। कहते हैं मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया, फिर वो बकरियां तोहफे में उस गुलाम को दी, तोहफे में दी उसको। तो उसने कहने लगा हुजूर ये सारा कुछ मुझे क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा तेरा ईमान देखकर, मैंने तेरा ईमान देखकर ये मैंने तुझे जो है तोहफे में दिया है। तेरा ईमान बहुत मजबूत था और ये इनाम मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है, क्योंकि तेरा ईमान बड़ा पुख्ता था, तो मेरे रब ने तुझे ये इनाम अता फरमाया है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।